میں نے آج تک ہر قسم کا شکار کیا ہے، چاہے وہ شیر ہو یا خرگوش۔ کوئی جانور میرے تیر سے نہیں بچ سکا۔ تم واقعی ایک ماہر شکاری ہو، لیکن کیا تم نے اس چڑیا کے بارے میں سنا ہے جس کا شکار آج تک کوئی نہیں کر سکا؟ چڑیا؟ کون سی چڑیا؟ یہ عام چڑیا نہیں ہے۔ دن کے وقت یہ معمولی چڑیا دکھائی دیتی ہے، لیکن رات کو وہ ایک خوفناک چڑیا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت سے شکاریوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ ایک چڑیا جو چڑیل بن جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی باتوں پر یقین کرتا ہے؟ یقین کرو یا نہ کرو، لیکن گاؤں کے لوگوں نے کئی راتوں کو اس چڑیل کی چیخیں سنی ہیں۔ یہ بات سن کر اگلے دن شکاری اپنی کمان اور تیر لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ چڑیل کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ دن کے خوشگوار اور پرسکون ماحول میں وہ چڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہاں کہیں نہ کہیں وہ چڑیا ضرور ہوگی۔ یہ تو بس ایک عام شکار ہے، کوئی مشکل نہیں۔ چڑیا دن بھر شکاری کو جنگل کے مختلف حصوں میں بھٹکاتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے شام ڈلتی ہے، جنگل کا ماحول خوفناک ہونے لگتا ہے۔ رات کا وقت آتا ہے اور شکاری ایک ویران علاقے میں چڑیا کا پیچھا کرتے پہنچ جاتا ہے۔ اچانک چڑیا غائب ہو جاتی ہے۔ شکاری چاروں طرف دیکھتا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ چڑیا کہاں گئی؟ اچانک ہوا میں سخت سی آواز آتی ہے اور چڑیا کی جگہ ایک خوفناک چڑیل نمودار ہوتی ہے۔ تم نے مجھے بہت دیر تک پریشان کیا شکاری، اب میں تمہارا شکار کرنے آئی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو ایک چڑیا تھی۔ دن میں چڑیل ہوتی ہوں، رات کو میری اصلی شکل یہی ہے۔ اب تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہوگا شکاری۔ چڑیل آگے بڑھتی ہے اور شکاری بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چڑیل کی جادوئی طاقتیں اسے روک لیتی ہیں۔ شکاری اپنی کمان سے چڑیل پر تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چڑیل آسانی سے تیر روک لیتی ہے۔ میں تمہاری چالوں سے نہیں ڈرتا چڑیل، میں تمہارا شکار ضرور کروں گا۔ تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، میری طاقتیں تمہاری کمان اور تیر سے کہیں زیادہ ہیں۔ شکاری اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ مجھے اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ چڑیا سے چڑیل بنتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا شکار بھی اسی وقت ممکن ہو جب وہ اپنی اصل حالت میں ہو۔ بالآخر شکاری چڑیل کو پوری رات دکھائی نہیں دیتا۔ شکاری صبح کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی چڑیل دوبارہ چڑیا میں بدلتی ہے، وہ اپنی کمان کو سیدھا کرتا ہے اور تیر چلاتا ہے۔ اب تم بچ نہیں سکتی۔ تیر چڑیا کے پر سے گزرتا ہے اور چڑیل ایک خوفناک چیخ مارتی ہے۔ چڑیل کا جادوئی اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ تم جیت گئے شکاری، لیکن یاد رکھو میری لعنت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ چڑیل دھیرے دھیرے غائب ہو جاتی ہے اور شکاری سکون کی سانس لیتا ہے۔ شکاری جنگل سے باہر نکلتا ہے اور گاؤں واپس آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا، لیکن یاد رکھو چڑیلوں کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ہر چیلنج کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ چڑیل ہو یا کوئی اور۔ چند ہفتے گزر جاتے ہیں۔ شکاری اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ چڑیل کی آخری بات کو نہیں بولتا۔ لعنت! یہ تو بس دھمکی تھی۔ میں نے اس چڑیل کو ختم کر دیا۔ اب مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شکاری رات کو خوفناک خواب دیکھتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات شکاری سوتے ہوئے ایک خوفناک خواب دیکھتا ہے۔ وہ خود کو دوبارہ اسی جنگل میں پاتا ہے جہاں اس نے چڑیل کا شکار کیا تھا۔ اچانک چڑیل کی آواز گونجتی ہے۔ میں ابھی بھی زندہ ہوں شکاری، تم نے میرا جسم ختم کیا، لیکن میری روح ہمیشہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم مر چکی ہو۔ چڑیل ہنستی ہے اور شکاری خواب سے جاگ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک خواب تھا، بس ایک خواب۔ لیکن یہ خواب ہر رات کو کیوں آتا ہے؟ اگلے دن شکاری گاؤں کے بزرگ کے پاس جاتا ہے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے چڑیل کو ختم کر دیا، لیکن اس کی روح تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں اس لعنت سے نجات پا سکوں؟ ایک ہی طریقہ ہے شکاری، تمہیں دوبارہ اسی جنگل میں جانا ہوگا اور چڑیل کی واقعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، ورنہ اس کی روح تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔
شکاری دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس نے چڑیل کا شکار کیا تھا۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور جنگل کا ماحول مزید خوفناک ہو جاتا ہے۔ شکاری چڑیل کی باقیات تلاش کرنے لگتا ہے۔ مجھے اس لعنت سے نجات حاصل کرنی ہوگی ورنہ یہ میرے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن ہوگی۔ اچانک ہوا میں پھر سے وہی سرد آواز سنائی دیتی ہے۔ تم دوبارہ آ گئے شکاری، دوبارہ آ گئے۔ کیا تمہیں لگا تھا کہ میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ شکاری اپنی کمان تیار کرتا ہے لیکن اس دفعہ بہت خوفزدہ نظر آتا ہے۔ تمہیں ختم کرنا ضروری ہے، تم میری زندگی کو برباد کر رہی ہو۔ تم میرے جال میں پھنس چکے ہو شکاری، تم جتنا بھی کوشش کرو، میں ہمیشہ تمہارے اندر رہوں گی۔ شکاری آخرکار چڑیل کی باقیات کو ایک قدیم درخت کے نیچے پاتا ہے۔ وہ فوراً آگ جلاتا ہے اور چڑیل کی باقیات کو جلانے لگتا ہے۔ چڑیل کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگتی ہیں۔ شکاری آگ کو تیز کر دیتا ہے اور آخرکار چڑیل کی باقیات راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چڑیل کی چیخیں خاموش ہو جاتی ہیں اور شکاری ایک سکون کی سانس لیتا ہے۔ شکاری واپس گاؤں آتا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک ہے۔ وہ بزرگ سے ملتا ہے اور انہیں ساری کہانی سناتا ہے۔ تم نے بہت بڑی جنگ لڑی شکاری، اب تمہیں سکون مل جائے گا۔ چڑیل کا جادوئی اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن اس جنگ نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ ہر شکار صرف جسمانی سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی روحانی جنگ بھی ہوتی ہے۔ گاؤں والے شکاری کی بہادری کے قصے سناتے رہتے ہیں اور شکاری اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی سکون محسوس کرتا ہے۔